اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا یا کون ان کا کارساز ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کسی گنہگار کو، کسی مجرم کو اس کے گناہ کی وجہ سے یا کسی مجرم کو اس کے جرم کی وجہ سے اس کے لیے گواہی دے کر یا کسی بھی طریقے سے اسے بچا لیں یا اس کے لیے کسی سے جھگڑیں، تو دنیا کے اندر تو آپ اپنی کوشش کے ذریعے رشوت دے کر، گواہی دے کر، جھگڑ کر، لڑ کر کسی کو بچا بھی لیں، مگر جب حقیقی قیامت کا دن، حساب کا دن جب واقع ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، گنہگار کے گناہ ظاہر ہوں گے، ایک مجرم کے جرم جب کھلیں گے، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جب فیصلہ ہوگا تو اس وقت کون ہے، کون کارساز ہے، کون گواہی دینے والا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے گواہی دے گا، کون اسے بچائے گا جب اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ تو آج دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے ہو یا اپنی رشتہ داری کی وجہ سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے کوئی اگر قریبی ہے تو اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے اپنی انا کا مسئلہ یا عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ہر ممکن ہیلہ سے اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی کچھ آیتوں پہلے بنو ظفر قبیلے کا ایک واقعہ گزرا کہ طعمہ نے جب چوری کی تھی تو چوری جب اس کی پکڑی گئی تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے اسے بچانے کے لیے آپس میں یہ منصوبہ بنایا یا آپس میں یہ بات چیت کی گفتگو کی کہ ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گواہی دے دیں گے کہ طعمہ بے قصور ہے اور یہودی کو مجرم ثابت کر دیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر تو آپ اگر گواہی دے بھی دیں کسی کے خلاف یا کسی کے بچا بھی لیں تو یہاں تو بچ جائے گا، مگر جب حقیقی اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا، جب وہاں جرم کھلیں گے، وہاں گناہوں کا گناہ ظاہر ہوں گے گنہگار کے، تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں کون انہیں بچائے گا۔ تو سمجھ لینا چاہیے یا گنہگار کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے گناہ کی وجہ سے، یا کسی بھی گناہ کو پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں تو تم جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹی گواہیاں دے کر ان کو بے گناہ ثابت کر بھی لوگے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے روز ان کی صفائی کس منہ سے پیش کرو گے۔ یہاں تو جھوٹی گواہی دے کر انہیں بچا لوگے، مگر قیامت کے دن کس منہ سے ان کی صفائی پیش کرو گے، کس طرح انہیں بچاؤ گے؟ اس مجرم دوست اور گنہگار رشتہ دار کو خدا وندے ذوالجلال کی گرفت سے کیوں کر بچاؤ گے؟ کس میں یہ دم خم ہے کہ اس کا وکیل بن کر بارگاہ الہی میں پیش ہو اور اس کو رہا کرا سکے؟ کوئی ہے جو حقیقی بارگاہ میں جب اس کا فیصلہ ہوگا تو اس فیصلے کے خلاف اگر کوئی گواہی دے؟ کس میں یہ دم خم ہے؟ ان آیات میں امت مسلمہ کی تربیت کی جا رہی ہے کہ ان کو یہ سبق ذہن نشی کرایا جا رہا ہے کہ وہ گنہگار یا وہ گناہ کے خلاف متحد محاذ پر قائم کریں تاکہ اسلامی معاشرہ گناہوں کی علائش اور عفوت اور گناہ گاروں کے فساد انگیزیوں سے اسلامی معاشرہ پاک ہو جائے۔ یعنی کہ یہاں اسلامی معاشرے کو تربیت دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ ہر وہ گناہ یا گنہگار کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہو رہا ہے اس کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے، نہ کہ اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، خاندانی تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، کوئی بھی ہے، عزیز و اقارب کوئی بھی ہے، گناہ کی وجہ سے گنہگار کا سپورٹ کرنا، اس کی اعانت کرنا گناہ ہی کرنے کے برابر ہے۔ یعنی آج تو اگر آپ کسی کو گواہی دے کر یا اس کے لیے وکیل بن کر آج تو بچا لو گے، جب حقیقی اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا تو پھر کون ہے جو اس کی صفائی پیش کرے گا؟ تو گناہ
معاشرے سے ختم کرنے میں ہم سب کو ایک جٹ ہو کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ جرم کسی سے سرزد ہو اس کو اس کی سزا بھگتنے دی جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ مجرموں کی پشت پناہی کرنا ترک کر دیں اور قانون کی تنفیذ میں آڑ نہ بنے تو جرائم کا استحصال کرنے میں زیادہ وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ سارے لوگ اگر گناہ اور گنہگار کے خلاف کھڑے ہو جائے اور آڑ نہ بنے تو وہ دن دور نہیں کہ پھر معاشرے سے گناہ اور جرم ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مسلمان جو یوم حساب پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے تو کوئی کسی بھی حالت میں جائز نہیں کہ وہ گناہوں کے خلاف جہاد کرنے کے بجائے یا گناہ کی مدد کرنے لگے، اس طرح برائیوں کے فروغ کا باعث بنے۔ یعنی کہ جنہیں یوم حساب پر ایمان ہے، جن کا یقین ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے، تو انہیں تو یہ جائز ہی نہیں کہ کسی بھی صورت میں کسی کا آپ ساتھ دے گناہ میں یا کسی گنہگار کو بچائیں۔ تو یہاں تربیت کی جا رہی ہے مسلمانوں کی کہ جس طریقے سے طعمہ کی قوم نے طعمہ کو بچانے کے لیے یہاں گواہی دینے کا تو پلان بنایا، مگر اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہاں دنیا میں تو آپ گواہی دے دیں گے یا دنیا میں کسی بھی طریقے سے وکالت کر کے انہیں بچا بھی لیں گے، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، جب حقیقی گناہ ظاہر ہوں گے، جب جرم کھلیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں کس کے پاس دم خم ہے کہ وہاں اس کے خلاف اس کی صفائی پیش کرے۔ تو یہاں عام لوگوں سے اور بطور خاص طعمہ کی قوم سے خطاب فرمایا گیا ہے کہ اے لوگوں سن لو، تم جو آج دنیا کی زندگی میں ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑتے ہو، تو جب قیامت کے دن خیانت کرنے والا مجرم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ عز و جل اس کے عذاب کا فیصلہ فرما دے گا، تو اس وقت کون ان کی طرف سے اللہ عز و جل سے جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل اور کون ان کا کارساز ہوگا؟ یعنی آج تو تم کسی بھی صورت میں کسی گنہگار کو جانتے ہوئے بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج اگر بچا بھی لو، وکیل بن بھی جاؤ، ان کے کارساز بن بھی جاؤ، تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں جب فیصلہ ہوگا تو کیا کرو گے؟ یعنی جیسے دنیا میں تم فیصلہ کرنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہو، اس طرح دھوکہ دینے کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھگڑنا ناممکن ہے۔ یہاں تو جھوٹی گواہی دے کر عدالتوں میں کسی مجرم کو بے گناہ ثابت کر دیتے ہوں، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں جرم کھلے گا تو وہاں اس کی صفائی کیسے پیش کرو گے؟ وہاں تو جھوٹی گواہی دینا ناممکن ہے، اللہ عز و جل سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن اس آیت سے بالکلی یعنی کلی طور پر شفاعت کا انکار نہیں ہے کہ کوئی شفاعت ہی نہیں کر سکتا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کو بخشوا ہی نہیں سکتا، اس کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہاں بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو دنیا کے اندر جھوٹی گواہی دے کر کے کسی کو بچا لیتے ہیں، تو انہیں تربیت دی جا رہی کہ دنیا کے اندر تو تم بچا لو گے، مگر جب حقیقی فیصلہ ہوگا تو وہاں اس وقت کیا کرو گے؟ رہی بات کہ شفاعت کی، تو اللہ رب العزت کے بعض بندے ایسے ہیں، اللہ کے محبوبوں کو اللہ رب العزت نے یہ اذن دیا ہے اور انہیں اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ نبیوں کو نبیوں کے مرتبے کے اعتبار سے، ولیوں کو ان کے مرتبے کے اعتبار سے، عام مومنوں کو ان کے مرتبے کے اعتبار سے اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے مومن کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں شفاعت کا انکار نہیں، کیونکہ محبوبوں کی شفاعت اور چھوٹے بچوں کا اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے ناز کے طور پر جھگڑنا آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بعض محبوبوں کا شفاعت کرنا اور بعض ان بچوں کا جو کچے بچے ہوتے ہیں، یعنی 6 مہینے سے پہلے جن کا ماں کے پیٹ میں ہی یا کسی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے یا پیدا نہیں ہو پاتے، تو ان کے بارے میں احادیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ بچے کل قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑیں گے، اور یہ جھگڑا تقابل والے انداز میں نہیں ہوگا بلکہ ناز والے انداز میں ہوگا۔ تو وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے جھگڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت پھر انہیں حکم دے گا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ۔ تو ان بچوں کا جھگڑنا اور اپنے ماں باپ کا بخشش کرانا یہ تو احادیث اور آیات سے اور بعض محبوب بندوں کا بھی ثابت ہے، تو کلی طور پر اس آیت سے شفاعت کا انکار نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کر سکے، یعنی جسے اللہ اجازت دے دے تو وہ تو شفاعت کر سکتا ہے، بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی کو وضو بھی کرایا ہوگا اور جسے وضو کرایا ہوگا وہ جنت میں جا رہا ہوگا، اور جس نے وضو کے لیے پانی دیا ہے وہ قطار میں کھڑا ہوگا، تو وہ وضو کرانے والے کو یا وضو کرنے والے کو جنت میں جانے والے کو روکے گا اور یاد دلائے گا کہ اے شخص
تجھے یاد ہے کہ میں نے دنیا میں تجھے اس وقت وضو کرایا تھا اور میں نے تجھے پانی دیا تھا، تو اس پانی دینے اور وضو کرانے کی برکت سے جب وہ بندہ اس بندے کی شفاعت کرے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرمائے گا، اور وضو کرانے والے کو بھی اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ تو عام مومنوں کے لیے بھی یہ باتیں روایت میں موجود ہیں، آیات میں بھی ہیں، بلکہ کچے بچوں کے بارے میں بھی ہے کہ کچے بچے یعنی وہ بچے جو ابھی بچپن ہی کے اندر یا 6 مہینے سے پہلے اپنے ماں کے پیٹ میں انتقال کر گئے، ان بچوں کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے رب سے جھگڑیں گے، اور یہ جھگڑا تقابل والا نہیں بلکہ ناز والے انداز کا ہوگا۔ جیسے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے روٹھ کر کے چلا جاتا ہے اور ماں باپ پھر اسے مناتے ہیں، تو یہ منانا جو ہوتا ہے وہ ناز والے انداز میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ناز والے انداز میں وہ بچے اپنے رب سے جھگڑیں گے اور اپنے ماں باپ کی بخشش کرائیں گے۔ یہی روایت حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کچے بچے کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا تو وہ اپنے رب عز و جل سے جھگڑے گا، یعنی وہ بچہ اپنے رب سے جھگڑے گا اپنے ماں باپ کے لیے، تو اسے فرمایا جائے گا، ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب عز و جل سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا، تب وہ انہیں اپنے ناف سے کھینچے گا حتیٰ کہ انہیں جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ یعنی وہ بچہ انہیں اپنے ماں باپ کو لے کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا، مگر یہ جھگڑا رب کریم کی بارگاہ میں ناز کا ہوگا نہ کہ مقابلے کا ہوگا۔ یہ جو ناز والے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں وہ بچے یہ جھگڑا کریں گے یا کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو یا ہمارے رب بخش دے، تو اللہ رب العزت ان کی اس شفاعت کو قبول فرمائے گا اور ان کے ماں باپ کو بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔